اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پارہ نمبر 20 پڑھیں گے انشاءاللہ، اور اس میں سورہ نمل کا بقیہ حصہ، سورۃ القصص مکمل اور سورہ عنکبوت کا کچھ حصہ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ سورہ نمل کے بقیہ حصے میں 2-3 اہم مضامین ہیں۔ اس میں آیت نمبر 60 سے 69 تک کائنات کے چند نمایاں ترین حقائق کی طرف اشارہ کر کے کفار مکہ سے پے در پے سوالات کیے گئے ہیں کہ بتاؤ یہ حقائق جن کی طرف اللہ اشارہ کرتا ہے، اس شرک کی شہادت دے رہے ہیں جس میں تم مبتلا ہو، یا اس توحید پر گواہ ہیں جس کی دعوت یہ قرآن دے رہا ہے۔ اور انسان سے پوچھا گیا ہے کہ زمین و آسمان کی تخلیق، باران رحمت کا نزول، یہ خوشنما باغات، زمین کو جائے قرار بنانا، دریاؤں کی روانی، پہاڑوں کی مضبوطی، کھارے اور میٹھے پانی کا ایک ساتھ بہنا لیکن درمیان میں ایک پردے کا حائل ہونا، یہ سب کس کے کرشمے ہیں؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ بے قرار اور مضطرب کی دعا سننے والا، دکھوں کا مداوع کرنے والا، رزق دینے والا، کیا اللہ کے سوا کوئی اور ہے؟ ان آیات کے بیان کے دوران 5 مرتبہ سوال کیا گیا ہے، ہر نشانی کے بعد الہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہے جو یہ سب کچھ کر سکتا ہو؟ تو ان سب سوالوں کے جواب میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس قدر مطلق کے علاوہ کوئی اور ہستی ہے، وہی غیب کا علم رکھتا ہے اور اسی کو معلوم ہے کہ مردے کب اٹھائے جائیں گے۔ اس کے بعد انکار کرنے والوں کے اصل مرض پر انگلی رکھی گئی ہے کہ جس چیز نے انہیں اندھا بنا رکھا ہے، جس کی وجہ سے وہ سب کچھ دیکھ کر بھی نہیں دیکھتے اور سن کر بھی نہیں سنتے، وہ آخرت کا انکار ہے۔ اور اس چیز نے ان کے لیے زندگی کے کسی مسئلے میں بھی سنجیدگی باقی نہیں چھوڑی۔ اور واقعی ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان کی زندگی کا مرکز و محور صرف یہ چند روزہ زندگی ہو اور آخرت اس کا مقصود ہی نہ ہو، تو پھر اس کے لیے اس سوال کی کوئی اہمیت نہیں رہتی کہ زندگی درست راستے پر ہے یا غلط راستے پر ہے۔ اور دیکھا جائے تو اس وقت بھی انسانوں کی اکثریت کا مقصد زندگی بس اچھی دنیا بنانا ہے، پڑھنا لکھنا کاروبار سب اس مقصد سے ہے، بچوں کے اعلیٰ روزگار اور تعلیم برائے روزگار کی فکر والدین کو کر رہی ہے، لیکن یہ فکر نہیں کہ اپنا اور ان کا اخروی انجام کیا ہوگا، اور یہ بچے کیسے انسان بن رہے ہیں، اللہ کے فرما بردار یا شیطان کے فرما بردار۔ تو اس لیے 6 اور 7 رکوع میں پے در پے وہ باتیں اللہ نے ارشاد فرمائی ہیں جو لوگوں میں آخرت کا احساس بیدار کریں اور اس سے غفلت برتنے کے نتائج پر متنبہ کریں، اور انہیں اس کی آمد کا اس طرح یقین دلائیں جیسے ایک آدمی اپنی آنکھوں دیکھی بات دوسرے کو سناتا ہے جس نے اسے نہیں دیکھا۔ یعنی آخرت کے مراحل کی زبردست منظر کشی کی گئی ہے، ساتھ ہی اس کے حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ ان کافروں کا انجام قریب ہے، اور قرب قیامت کی نشانی بیان کی گئی کہ اللہ ایک جانور زمین سے نکالے گا جو ان لوگوں سے کلام کرے گا۔ اس کی تفصیل پڑھ لیجئے گا۔ پھر سور پھونکا جائے گا اور ہر امت میں سے لوگ فوج در فوج گھیر کر لائے جائیں گے، اور اللہ ان سے پوچھے گا کہ کیا تم نے میری آیات پر غور کیے بغیر ہی انہیں جھٹلا دیا تھا؟ اس دن نیک لوگوں کو کئی گنا بڑھا کر اجر دیا جائے گا، اور اس سخت دن کے ہول سے وہ محفوظ رکھے جائیں گے، اور جو لوگ برائی لے کر آئیں گے انہیں منہ جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ سورہ کے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے توسط سے امت مسلمہ کو حکم دیا کہ اعلان کر دیں کہ اس شہر حرام کے رب کی بندگی کریں گے، سب سے پہلے سر اطاعت خم کریں، مسلم بنیں، اور یہ قرآن پڑھ کر سناتے جائیں اور لوگوں کو بتا دیں کہ ہم تو صرف خبردار کرنے والے ہیں، تمہارا رب تمہارے کرتوتوں سے۔ اس کے بعد سورۃ القصص شروع ہوتی ہے، یہ بھی مکی سورت ہے۔ قصص کے معنی ترتیب بار قصہ بیان کرنے کے ہیں، اور اس سورہ میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تفصیل سے بیان کر کے اس وقت کے حالات میں کفار مکہ کے جو اعتراضات تھے ان کو رفع کیا گیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت پر جو عذرات وہ بنا رہے تھے ان کی نفی کی گئی ہے جو ان کے مان لانے میں مانے تھے۔ تو قصے کا آغاز فرعون کے ظلم کے بیان سے کیا گیا ہے۔ فرعون متکبر تھا، سرکش تھا، زمین میں بڑا بنتا تھا، اپنے شہریوں کو تقسیم کر کے اپنی حکومت چلاتا تھا، نسل کش حکمران تھا، لڑکوں کو ہلاک کرتا تھا، لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا، فسادی تھا، اور اس نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا۔ اس کی یہی ساری صفات جو ہیں قرآن پاک کے مختلف صورتوں میں بیان کی گئی ہیں، اور اس صورت میں بھی۔ تو اللہ تعالیٰ کا منصوبہ یہ تھا کہ مظلوم اور ضعیف بنی اسرائیل پر احسان کیا جائے اور دنیا کی امامت ان کے حوالے کی جائے۔ مینوستور اہل مکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ آج کے مظلوم مسلمان کل کو اس دنیا میں امام بنیں گے، جیسا کہ چند سال بعد ہی ہو گیا تھا۔ آیت نمبر 7 سے 21 تک اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کی داستان رقم کی گئی ہے کہ کس طرح والدہ نے فرعون کے ڈر سے دریا کی موجوں کے حوالے کر دیا، اور دریا فرعون کے دربار میں دریا نے پہنچا دیا ان کو، اور کس طرح سے ملکہ نے انہیں بیٹا بنا لیا اور شاہی محل میں پروان چڑھنے لگے۔ فرعون اور اس کے فوجی ان کے مستقبل سے بے خبر تھے جو اللہ نے طے کر دیا تھا، اور واقعی اللہ کی مشیت سے کون لڑ سکتا ہے۔
اور کس کی چالیں اس کے مقابلے میں کامیاب ہو سکتی ہیں. تو آیت نمبر 21 تا 28 میں آگے ذکر کیا گیا ہے کہ کس طرح سے جب جوان ہو گئے تو غلطی سے ایک قتل ان کے ہاتھوں ہو گیا اور اس کی وجہ سے وہ مصر سے نکل کر مدین چلے گئے. 10 سال مدین میں رہے. یہاں اللہ نے ان کی فطری قائدانہ صلاحیتوں پر روشنی ڈالی ہے. پھر ان کی شادی کا تذکرہ ہے اور آیت نمبر 29 سے 42 تک موسیٰ علیہ السلام کی منصب نبوت پر سرفرازی کا ذکر ہے کہ کس طرح سے وہ فرعون سے مار کر آئی اور فرعون اور اس کی فوجوں کا انجام بتایا گیا ہے جو ہم سب پیچھے پڑ چکے ہیں. تو اہم نکات جن کی طرف ان آیات میں اشارہ کیا گیا ہے وہ فرعون کا تکبر اور کامل اقتدار کا دعویٰ اور یہ کہنا کہ میں اپنے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں سمجھتا. اور جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا تھا کہ تم نہیں الہ اللہ ہے اور اس کا قانون مانو اور بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، جو کچھ ہے قانون میرا ہے، تہذیب میری ہے، میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس کی فوجوں کو غرق کر دیا اور کہا کہ یہ دوزخ کی طرف بلانے والے لیڈر اور امام تھے. کہا ائمۃ یدعون الی النار، کہ یہ ایسے امام تھے جو لوگوں کو آگ کی طرف بلاتے. تو ان آیات میں سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بندے سے کام لینا چاہتا ہے وہ بغیر کسی لاؤ لشکر اور ساز و سامان کے بھی اگر اٹھتا ہے، لیکن جب اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے تو بڑے بڑے لشکر اس کے سامنے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار مکہ کے درمیان جو فرق تھا اس سے بہت زیادہ فرق موسیٰ علیہ السلام اور فرعون میں تھا، لیکن حضرت موسیٰ غالب آئے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح غالب آئیں گے. پھر آیت نمبر 43 سے 60 تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے اور قریش کو وارننگ دی گئی ہے کہ ان کے رویے بھی فرعونی ہیں اور جو مطالبے انہوں نے کیے تھے تم بھی اسی طرح کے مطالبے کر رہے ہو اور جس انجام سے وہ دوچار ہوئے تھے تمہیں بھی اسی انجام سے دوچار ہونا پڑے گا. مشرکین مکہ کو دھمکی دی گئی کہ تم سے پہلے ہی کتنی ہی مغرور تہذیبیں اور مضبوط معیشتیں، ساؤنڈ اکانومیز جو ہیں وہ تباہ کر دی گئیں. اور انہی آیات کے دوران اہل حبشہ کی تعریف کی گئی جو اہل کتاب تھے کہ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا گیا تو انہوں نے اسے قبول کیا، ایمان لائے اور ان کو دوہرا اجر دیا جائے گا. یہ واقعہ سنا کر مشرکین مکہ کو شرم دلائی گئی. خاص طور پر آیت نمبر 57 میں اس بات پہ توجہ دلائی گئی کہ مشرکین ایمان نہیں لاتے کہ ان کے خیال میں اسلام قبول کرنے کے بعد ان کے دنیوی مفادات خطرے میں پڑ جائیں گے اور عرب میں ہمارے اثر و رسوخ کا خاتمہ ہو جائے گا، ماضی کا خاتمہ ہو جائے گا. تو اس کی تشریح میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ ہمیشہ سے دنیا پرستوں کی بے بصیرتی کا یہی عالم رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بار بار یقین دلاتے تھے کہ یہ کلمہ جو پیش کر رہا ہوں اسے قبول کر لو تو عرب اور عجم تمہارے تابع ہو جائیں گے، لیکن انہیں اس میں اپنی موت نظر آتی تھی. جبکہ چند سال بعد ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے عرب حکمران بن گئے تھے اور خوشحالی آ گئی تھی. تو آج بھی اگر اسلامی نماز کے نفاذ کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو اس سے ڈرانے والے اسی بے بصیرتی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ اسلام نافذ ہو گیا تو معیشت کا کیا بنے گا. لیکن ایک جمعہ کی چھٹی نہیں کرتے کہ جمعے کی چھٹی کر دی تو اکانومی کا ایک دن جو ہے وہ کم ہو جائے گا. یعنی عیسائیوں کے اتوار کی چھٹی تو کر لی، لیکن جو مسلمانوں کی عبادت کا دن ہے وہ معیشت کے ڈر سے اس پہ چھٹی نہیں کرتے. پھر کہتے ہیں میڈیا کیا کرے گا، عورتوں پہ ظلم ہوگا، طرح طرح کے شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں. حالانکہ اسلام اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے، دین ہے جو خیر ہی خیر لاتا ہے اور امن اور خوشحالی لاتا ہے اور تاریخ اس پر گواہ ہے. آیت نمبر 61 سے 75 میں توحید کے دلائل پیش کیے گئے اور ثابت کیا گیا ہے کہ اللہ ہی اصل حاکم اور الہ ہے اور روز قیامت ہر امت سے گواہ کھڑا کر کے اس سے باز پرس کرے گا. تو پاکستانی قوم کو بھی سوچنا چاہیے کہ اس روز وہ اللہ کے حضور کیا جواز پیش کرے گی. تو ایک سرمایہ دار قارون کا واقعہ آگے نقل کیا گیا آیت نمبر 76 سے 82 تک کہ جو موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار تھا، اسرائیلی تھا، لیکن مفادات کی خاطر فرعون سے جا ملا تھا. بہت دولت مند تھا، اس کے خزانوں کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت بمشکل اٹھاتی تھی. اس نے دولت پر فخر کیا، ظالم حکمران کا ساتھ دیا، اللہ سے سرکشی کی، اور جب اسے متوجہ کیا جاتا تھا تو وہ کہتا تھا کہ یہ دولت مجھے اپنے علم کی بنا پر ملی ہے، یعنی میں اتنا پڑھا لکھا ہوں، میں نے اتنی محنت کی ہے تو دولت ملی ہے، اس میں اللہ کے احسان کی کیا بات. اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے اس کے گھر سمیت اسے زمین میں دھنسا دیا. فرعون کی سیاسی اور فوجی طاقت اس کی کوئی مدد نہ کر سکی. کل تک جو دنیا میں اس کی دولت پر رشک کر رہے تھے آج اس کے انجام پر افسوس کرنے لگے. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا اور وہ آخرت کا گھر ہے جو ان لوگوں کے لیے مخصوص ہے جو دنیا میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے اور نہ فساد کرنا چاہتے ہیں. والعاقبۃ للمتقین. تو پھر فرمایا کہ ایسے لوگ جو انجام کی بھلائی سے ڈرتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرتے ہیں. پھر اس کے بعد کہا کہ کل کے فرعون اور قارون اور آج کے جو ان جیسے لوگ ہیں
وہ فلاں نہیں پا سکتے۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شرک سے بچتے ہوئے رب کی طرف دعوت دینے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اللہ کے سوا اور کسی کو نہ پکارو، کوئی الہ نہیں ہے، اسی کو بقا ہے اور باقی ہر چیز مخلوق ہے جو بالآخر فنا ہونے والی ہے۔ تو یہاں پہ سورۃ القصص ختم ہوتی ہے، آگے سورۃ العنکبوت شروع ہوتی ہے۔ عنکبوت مکڑی کو کہتے ہیں، مکڑی، اس سورہ میں مکڑی کے گھر کا ذکر ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ العنکبوت رکھا گیا۔ یہ اس دور میں نازل ہوئی تھی جب مسلمانوں پر ظلم و ستم عروج پر تھا، طرح طرح سے اذیتیں دی جا رہی تھیں اور مکہ میں خوف اور دہشت کا ماحول تھا، جس کی وجہ سے کئی کمزور لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے قائل ہونے کے باوجود ایمان لانے سے ڈرتے تھے۔ ان حالات میں اگرچہ صحابہ کرام کے عزم و ثبات پہ کوئی فرق نہ آیا، لیکن بعض اوقات شدید اضطراب کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ تو ایسے حالات میں یہ صورت نازل ہوئی اور صحابہ کرام میں صبر و تحمل پیدا کرنے اور انہیں اپنی نصرت کا یقین دلایا گیا۔ ابتدائی آیات میں فرمایا کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہنے پر چھوٹ جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہ جائے گا، یعنی مدعی ایمان کو آزمایا جائے گا، جانچا جائے گا کہ وہ اپنے دعوے کی صداقت کا ثبوت۔ تو اللہ کی جنت اتنی سستی نہیں کہ صرف زبانی دعوے پہ مل جائے، اللہ کو تو دیکھنا ہوگا اس کی رضا کی خاطر کون قربانیاں دیتا ہے، کون اللہ کے رنگ میں رنگتا ہے، طرز زندگی بدلتا ہے، پورے کا پورا اسلام میں داخل ہوتا ہے اور دین کی خاطر کھڑا ہوتا ہے۔ صحابہ کرام تو ان باتوں کو سمجھتے تھے، لیکن آج کا مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ بس جنت ہمارے نام ہے، ہم عمل کریں یا نہ کریں، کچھ بھی نہ کریں، ہم مسلمان ہیں، ہم جنت میں جائیں گے۔ بہرحال اللہ نے کہا کہ آزمائش شرط ہے، چھانٹی ہوگی کون سچا ہے اور کون جھوٹا، اور پھر سچے کامیاب ہوں گے اور ظلم و ستم کرنے والے اور بری چالیں چلنے والے گھاٹے میں رہیں گے۔ آیت نمبر 8 سے 13 تک 9 مسلم صحابہ کو حکم دیا گیا کہ معاشرے کے دباؤ میں نہ آئیں، والدین کی خدمت کریں، لیکن اگر وہ شرک میں مجبور کریں تو ان کی بات نہ مانیں۔ قریشی سرداروں کے دباؤ میں نہ آئیں جو کہتے تھے کہ آپ کے گناہ ہم اپنے سر لے لیں گے۔ فرمایا کوئی کسی کا بوجھ نہ اٹھائے گا، ہاں جو گمراہ کرنے والے ہیں وہ دوہرا بوجھ اٹھائیں گے، دوسروں کی گمراہی کا بھی اور اپنا بھی۔ پھر آیت نمبر 14 سے 40 تک مسلمانوں کو دوسرے انبیاء کی مثالیں دے کر سمجھایا گیا کہ تمام انبیاء اور ان کے پیروکار آزمائے گئے اور ان کی استقامت پر اللہ تعالیٰ نے ان کا ساتھ دیا۔ اور نوح علیہ السلام سے شروع کی بات، نوح علیہ السلام نے 950 سال استقامت سے قوم کو سمجھایا، لیکن قوم نہ مانی اور غرق ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو بت پرستی سے منع کیا، توحید اور تقوی کی دعوت دی، لیکن قوم نے کہا کہ ان کو آگ میں ڈال دیں، تو انہوں نے آگ میں ڈالنا گوارا کر لیا، ہجرت کر لی، ملک چھوڑ دیا، لیکن اللہ کی راہ سے نہ ہٹے اور استقامت اختیار کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کو بھی آزمایا۔ پھر لوط علیہ السلام کی بے بسی کا ذکر ہے کہ بے حیا قوم سر عام فحش کام کرتی تھی اور نبی کی بات نہیں مانتی تھی۔ شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی بندگی کرو، آخرت کا خیال کرو، زمین میں فساد نہ کرو، کم نہ تولو۔ قوم ان کی بات ماننے کی بجائے جان کی دشمن ہوگی اور کہا کہ آپ کو بستی سے نکال دیں گے۔ عاد، سمود، فرعون، قارون، حامان، سب کی سرکشی کا ذکر کیا کہ ان کے نبی دعوت دیتے رہے لیکن قومیں نہ مانی، تو اللہ نے کسی کو تیز آندھی سے ہلاک کیا، کسی کو دھماکے سے، کسی کو زمین میں دھنسا کر اور کسی کو غرق کر کے۔ اور آیت نمبر 41 سے 43 میں فرمایا کہ ان کے سہارے مکڑی کے جالے ثابت ہوئے اور اللہ کے سوا سارے سہارے مکڑی کے جالے ہی کی مانند ہیں، کاش ہم سمجھیں۔ آج مسلمان قومیں اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے دامن سے چمٹی ہوئی ہیں اور تیزی سے تباہی کی طرف جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں طرح طرح سے سمجھاتا ہے، لوگ نہیں مانتے، پھر اللہ خود ہی فرماتا ہے کہ وما یعقل، ان سے عقل اور سبق حاصل کر سکتے ہیں، اور فرمایا کہ اللہ نے زمین اور آسمان کا نظام حق پر قائم کیا ہے، نہ کہ باطل پر۔ تو یہاں 20واں پارہ ختم ہوتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو اس پارے کے جو اہم اسباب ہیں، سب سے اہم بات یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا اور اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارنا۔ اور اس میں ہمارے لیے اصول یہ بنتا ہے کہ شرک کے بارے میں تفصیلی علم حاصل کریں کہ کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ شرک کے اندر شامل ہیں۔ صرف اللہ کی بندگی کرنی ہے، اچھے عملی پریکٹسنگ مسلمان بننا ہے، قرآن پاک سیکھنا ہے اور سکھانا ہے، اور دنیا کے مال و دولت سے دھوکہ نہیں کھانا، آخرت پر نظر رکھنی ہے، آزمائشوں میں ثابت قدم رہنا ہے، اور کسی کے دباؤ میں آ کر دین پر عمل کرنا نہیں چھوڑنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سارے احکامات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سے راضی ہو جائے اور ہماری آخرت کو بہترین کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔